This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے. ناظرین، مکس اسپیشل کے ساتھ میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی. وطن عزیز میں توانائی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. سردی ہو یا گرمی، سوئی گیس اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی عوام الناس کے لیے ایک خواب سے کم نہیں. مستقبل کے خدشات اور نامساعد حالات سے نمٹنے کے لیے مختلف پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، جس میں کول پاور پلانٹ بھی سر فہرست ہے. اس سلسلے میں آج گفتگو کے لیے مکس اسپیشل میں ہمارے معزز مہمان انجینئر محمد اظہر ملک، وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشنز، سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی SECMC تھرپارکر موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. جناب اظہر ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. شکریہ. آپ کی زندگی کے جو بہت سارے مدارج ہیں، اس میں اینگرو سے وابستگی بھی کم و بیش 22 سال پر محیط ہے، اور وہاں بھی مختلف پروجیکٹس جو ہے اس پر آپ کام کرتے رہے جی. اور اس کے بعد پھر بطور انجینئر ایک جو اہم ذمہ داری سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی ہے، اس میں آپ آج کل نبھا رہے ہیں. جی. تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اینگرو سے وابستگی کا جو سلسلہ ہے، اس میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اسے ذرا مختصر ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. اس کے بعد پھر آگے بات کو. جی، میں نے اینگرو فرٹیلائزر، یہ سندھ میں ڈھارکی میں ہے، اس کو جوائن کیا تھا سن 2000 میں، اور تقریباً 21 سال میں نے ڈھارکی میں اس فرٹیلائزر پلانٹ پہ جہاں کے یوریا بنتی ہے، اور ہمارے ایک CEO وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں ہر تیسری روٹی وہ اینگرو کی بدولت بنائی جاتی ہے، کیونکہ ہم 35% وہاں جو کھاد ہے وہ پاکستان میں 35% کھاد اینگرو بناتی ہے، یوریا. تو 21 سال میں نے وہاں جاب کی اور اس بہت ہی کمپلیکیٹڈ پلانٹ کو چلایا. پھر اس سال بلکہ 2022 کے جنوری میں میرا ٹرانسفر تھرپارکر میں ہوا، اور تھرپارکر میں بنیادی طور پر یہ ایک کول مائننگ کمپنی ہے. ہم کوئلہ نکال رہے ہیں. ایک ڈیزرٹ ہے، تھر ڈیزرٹ ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد اس میں زیر زمین کول کے ذخائر دستیاب ہیں، وہ ہم نکال رہے ہیں، اور اس کول سے پاور پلانٹ چل رہے ہیں، بجلی کے کارخانے چل رہے ہیں، 3 پاور پلانٹس وہاں چل رہے ہیں. اور تھر میں ٹوٹل 2600 میگا واٹ بن رہی ہے، جس میں SECMC 1350 میگا واٹ بنا رہی ہے، اور ایک اور بلاک ہے جس میں ایک چائنیز کمپنی ہے تقریباً 1300 میگا واٹ وہ بنا رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم جو آپ کے پروجیکٹس ہیں ان پر گفتگو کریں، میں ناظرین کے لیے یہ چاہوں گا کہ آپ جیسے کوئلے کی ہمارے یہاں جو مختلف کوالٹیز ہیں، ذرا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہمارے یہاں کس قسم کا کوئلہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. جی، عام طور پہ دنیا میں کوئلے کی 4 کوالٹیز ہوتی ہیں، یا 4 اقسام آپ کہہ لیں. سب سے اچھی کوالٹی اس کو اینتھراسائٹ کہتے ہیں، اور کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے. ہونی چاہیے. جی جی، ایک ذرا ٹیکنیکل ٹرم میں اس میں کلوریفک ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے، جو انرجی زیادہ ہوتی ہے، وہ اینتھراسائٹ ہوتا ہے. اینتھراسائٹ کے بعد بچمنس کول ہوتا ہے، پھر سب بچمنس ہوتا ہے، پھر لگنائٹ ہوتا ہے. یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ٹرمز ہیں لیکن انجینئرنگ ٹرمز ہیں. ہمارے پاکستان میں لگنائٹ کول اویلیبل ہے. اچھا، یہ جو تھر میں نکل رہا ہے یہ لگنائٹ کول ہے. کوالٹی اس کی تھوڑی سی کم ہے آپ کہہ سکتے ہیں،
لیکن بجلی بنانے کے لیے یا پاور جنریشن کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ 2600 میگا واٹ بڑی سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ وہاں یہ بجلی بن رہی ہے، تو بجلی بنانے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، عوام الناس میں عموماً تاثر یہ ہے کہ کوئلہ پہاڑوں سے نکلتا ہے. جی اب یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ وہاں تھر کے جو ریگستان ہیں وہاں سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے. جی جی تو بالکل. اس پر کب کام شروع ہوا اور کس طریقے سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا؟ جی یہ ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے بھی نیچے ہوتا ہے، لیکن بہرحال ڈیزرٹس ہمارا جو تھر پارکر ہے، تھر پارکر تقریباً اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت 13 بلاکس ہیں، جس میں ہر بلاک 100 اسکوائر کلومیٹر 100 اسکوائر کلومیٹر کا ہے. اور تھر پارکر کے نیچے اللہ تعالیٰ نے کول کے ذخائر رکھے ہیں. جب ہم اس ریت کو ہٹاتے ہیں تو 450 فٹ نیچے کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں. اور پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے، اور ہمارے پاس 175 ارب ٹن کول کے ذخائر موجود ہیں. 175 ارب ٹن. لیکن اگر ہم 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنائیں تو 200 سال تک ہم اس کول کے ذخائر سے بہت آرام سے بجلی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں جو گرمیوں میں ہماری بجلی کی ریکوائرمنٹ وہ ہوتی ہے 25 سے 28 ہزار میگا واٹ کے درمیان، اور سردیوں میں یہ کوئی 15-16 ہزار میگا واٹ پہ آ جاتی ہے. تو تھر پارکر کے کول سے اگر بجلی بنائی جائے تو 1 لاکھ میگا واٹ تقریباً 200 سال تک ہم مسلسل بنا سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیر زمین رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، اور اس کا یہ بہت فائدہ ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو چلایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ جو مائن ہے، مائن جس کو ہم سندھ اینگرو کول مائن کمپنی کہتے ہیں، جو کوئلہ نکالتی ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اس میں گورنمنٹ آف سندھ اینگرو کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ ہے. اس میں 1-2 اور بھی کمپنیاں ان کی بھی شراکت ہے، وہ بھی پارٹنر ہیں. لیکن جو پاور پلانٹ ہیں وہ 3 مختلف کمپنیوں کے ہیں. اچھا. اس میں گورنمنٹ کی شراکت نہیں ہے. اچھا. وہ پیور پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. 2 یونٹ اینگرو کے ہیں، ایک ہپکو کا ہے، ایک تھل نووا کا ہے. تو پاور پلانٹ پیور پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. جو کول کی کمپنی ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ اور اینگرو کے اشتراک سے بنی ہوئی ہے. وہاں جو چائنیز ہیں کیا ان کے ذمہ بھی کوئی پروجیکٹ ہے؟ ہاں، اصل میں ایسے ہے کہ تھر پارکر کو 13 بلاک میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک صرف 2 بلاکس ہیں جن میں کوئلہ نکل رہا ہے. بلاک 2 سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے پاس ہے. اچھا. بلاک 1 ایک چائنیز کمپنی ہے جس کا نام شنگائی الیکٹرک ہے. تو وہاں سے بھی کوئلہ نکل رہا ہے. وہ بھی پاور پلانٹ ایک چلا رہے ہیں. ان کا پاور پلانٹ 1300 میگا واٹ، وہاں بھی بجلی بن رہی ہے. اور اسی طرح جو بلاک 2 ہے جو کہ سندھ اینگرو کول مائننگ کے پاس ہے، وہاں بھی 1300-1350 میگا واٹ. یہ جو آپ بجلی بنا رہے ہیں کیا یہ صرف سندھ کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے یا دوسرے صوبوں تک بھی یہ پہنچ رہی ہے؟ نہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے. پورے پاکستان کے لیے. تو اسے آپ مین گریڈ میں شامل کر دیتے ہیں؟ ہم اس کو نیشنل گریڈ میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہاں سے یہ پھر پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ تقسیم ہو جاتی ہے. جی. تو یہ جو آپ کی کان ہے کوئلے کی، جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 450 فٹ گہرائی میں کھدائی ہو رہی ہے. جی. تو عوام الناس یا ناظرین یا مجھ جیسا شخص بھی سوچتا ہے کہ 450 فٹ گہرائی خاصی ہوتی ہے. جی جی. تو 450 فٹ سے کوئلہ کس طرح باہر نکالا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا پروسیس؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں، ہم پہلے ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں، اس ایکسکیویٹر سے اس کی ریت کو ہٹاتے ہیں، اور ہٹا کے وہ سائڈوں پہ بہت بڑے بڑے سمجھ لیں کہ ایک آرٹیفیشل پہاڑ بن گئے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بن گئی ہیں. 450 فٹ جو گہرائی ہے، ہاں 450 فٹ گہرائی پہ 450 فٹ. پھر جیسے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں تو بڑی بڑی ساتھ میں روڈز، سیمنٹڈ نہیں ہوتی، مٹی کی روڈز، وہ بناتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹرک پھر جاتے ہیں نیچے، ڈمپرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈمپرز. یہ جو عام آپ کو ڈمپر نظر آتے ہیں، یہ اس سے 10 گنا بڑے ڈمپرز ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ ڈمپرز نیچے جاتے ہیں، وہاں پھر وہ جب کول ایکسپوز ہو جاتا ہے تو وہ کوئلہ ایکسکیویٹر ان ڈمپر میں ڈالتے ہیں، تو وہ ڈمپر کول کو نکال کے
باہر لے آتے ہیں اچھا اور پھر وہ پاور پلانٹ کو سپلائی کیا جاتا ہے. واہ. اچھا تو جو پاور پلانٹ ہے جی اس میں عموماً ایک پاور پلانٹ میں روزانہ کتنا کوئلہ استعمال ہو جاتا ہے؟ کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ جو 330 میگا واٹ کا ایک یونٹ، وہاں 330 میگا واٹ کے 4 یونٹ ہیں جیسے میں نے بتایا، اور تقریباً 1350 میگا واٹ. 330 میگا واٹ کے یونٹ پہ 6000 ٹن روزانہ کا کوئلہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روزانہ کا کوئلہ استعمال ہوتا ہے 6000 ٹن 330 میگا واٹ پہ. تو چونکہ وہاں 4 یونٹ لگے ہوئے ہیں تو ہم تقریباً ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ 24000 ٹن روزانہ 24000 ٹن کوئلہ سپلائی اس کریں. کو ذخیرہ کرنے کا کیا وہاں طریقہ ہے؟ جب آپ کوئلہ نکالتے ہیں تو ظاہر بات ہے ڈائریکٹ تو استعمال نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں جی سے ذخیرہ کرتے وہاں ایک ہمارے پاس ایک سٹوریج بنا ہوا ہے، تقریباً 3.5 لاکھ ٹن کا وہ سٹوریج ہے. اچھا تو جو کوئلہ نکلتا ہے وہ وہاں اس سٹوریج کے اوپر ہم ڈمپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ کنویئر کے تھرو پھر آگے پھر اس میں ڈمپر لوڈ ہوتے ہیں اور وہ پاور پلانٹ کو سپلائی کرتے ہیں. اچھا یہ جو کوئلہ ہے یہ پتھر والا کوئلہ کہلاتا ہے؟ جی یہ پتھر والا کوئلہ جی جی ٹھیک بالکل. ہو گیا. اچھا کسی زمانے میں جو ہمارے یہاں کالے انجن چلا کرتے تھے اس میں بھی میرے خیال ہے یہی کوئلہ استعمال ہوتا ہے؟ اس میں بھی اسی قسم کا ہی کوئلہ جو استعمال پہاڑوں سے ہوتا ہے. نکلا جی کرتا جی ہے. پہاڑوں سے نکلتا ہے. اس کی ذرا سی کوالٹی بہتر ہوتی ہے لیکن اسی قسم کا اسی کوئلہ. قسم. جی بالکل. تو کیا پاکستان کے جیسے ہمارا بہاولپور کا صحرا ہے، کیا یہاں بھی کوئی ایسی ہے کوئی توجہ یا اس طرف کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ بھی شاید یہاں بھی کوئی کوئلے کی کانیں جو ہے نکل آئیں اور جو بقیہ جنوبی پنجاب ہے اس کو کوئی سہولت میسر؟ دیکھیں اس کے لیے جیولوجیکل سرویز ہوتے ہیں. آپ زیر زمین جو چھوٹے چھوٹے ویلز ڈگ کرتے ہیں جو کہ جیولوجی کے جن لوگوں نے جیولوجی میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے وہ ویل ڈگ کرتے ہیں اور وہ پورے اس علاقے کا ایک جیولوجیکل سروے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو پھر اس کا تو یہ جو چولستان ہے اس کا اگر جیولوجیکل سروے کیا جائے تو پھر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے نیچے کوئلے کے ذخائر ہیں یا نہیں ہیں. تھر میں یہ جیولوجیکل سروے ہوا اور اس سروے کے نتیجے میں 1996 میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہاں زیر زمین کول کے ذخائر ہیں. اچھا کیا آپ محسوس کرتے ہیں بطور انجینئر کہ ہمارے یہاں جو مختلف ذخائر قدرت نے ہمیں عطا کیے ہیں زیر زمین، یہ ظاہری طور پر ابھی ہم نے انہیں پوری طرح تلاش نہیں کیا اور تلاش کیا جانا چاہیے تھا، تو کیا یہ کوتاہی ہو رہی ہے من حیث القوم ہم سے؟ ہاں میرے خیال میں 1995 میں ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ کول کے اتنے بڑے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم نے بہرحال تھوڑا دیر کر دی اور 2016 میں ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا. اچھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوئی اور 2019 میں ہم نے کول کو استعمال کرنا شروع کیا. اچھا. جبکہ دنیا بھر میں جیسے جرمنی ہے، جرمنی پچھلے 100 سال سے کول استعمال کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ 100 ملین ٹن کول کی کانیں ہماری جو کان ہے وہ اس وقت تقریباً 7.4 ملین ٹن سالانہ کی ہے. اچھا. جبکہ اگر آپ چائنا میں جائیں تو 500 ملین ٹن سالانہ کول نکل رہا ہے. اگر آپ جرمنی میں جائیں تو 200 سے 250 ملین ٹن، چائنا 500 سے 600 ملین ٹن. ہم لوگ ابھی صرف اور صرف 7.5 ملین ٹن. اور جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس 175 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں. 175 ارب ٹن کے ذخائر موجود ہیں. تو پاکستان کی جو جتنی بھی یہ جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ بڑے آرام سے ہم اپنے کول سے پوری کر سکتے ہیں. بالکل اگر مستقبل میں اس طرح کے فیصلے کیے جائیں کہ ہمارا ہی کول استعمال ہو تو بڑے آرام سے پاکستان کی جتنی بھی یہ جو بجلی کی ریکوائرمنٹ ہے، سستی بجلی، ہمارے کول پہ جو بجلی بنتی ہے اس کی قیمت صرف 10 روپے پر یونٹ ہے. صرف 10 روپے پر یونٹ ہے. یہ بات عوام سن کر بہت خوش ہوں گے کہ 10 روپے میں بجلی بن رہی ہے. اور اگر یہ ساری کی ساری بجلی اس پاکستانی کول پہ بنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو نہ صرف سستی بجلی جو کہ انڈسٹری کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، بجلی کا بحران بھی ختم ہو سکتا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے، سستی بجلی پرووائڈ ہو سکتی ہے، معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا کول ہے، ہمیں اس کے لیے ڈالرز خرچ نہیں کرنے، سستا کول ہے. اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کوالٹی کا کول وہ تقریباً $150 سے $200 پر ٹن ہے. جبکہ ہمارے کول کی قیمت $45 پر ٹن ہے صرف. اور ہمیں اس کے لیے ڈالر بھی نہیں خرچ کرنے کیونکہ انڈیجنس کول ہے، یہیں سے نکل رہا ہے اور یہیں استعمال کرنا ہے.
تو میری رائے میں میری ریکویسٹ ہوگی بھی یہی کہ آنے والے وقتوں میں اسی ہمارے جو ذخیرہ ہے کول کا، اسی پہ جتنی بھی بجلی ہے وہ پروڈیوس کی جائے، ہاں وہ منتقل بھی کی جائے آہستہ آہستہ، اور نئے پاور پلانٹ بھی اسی پہ لگائے جائیں تاکہ سستی بجلی بھی ہو اور بجلی کا بحران اس سے کم ہو۔ ناظرین، جناب انجینئر محمد اظہر ملک سے گفتگو جاری ہے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ تھرپارکر میں جو بجلی بن رہی ہے وہ 10 روپیہ فی یونٹ ہے۔ گو دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ 25-30 روپے فی یونٹ ہی پے کرنے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک کرتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ سلسلہ جو ہے کسی طرح اپنے وسائل کے ذریعے اس نہج پر آ جائے کہ جہاں ہمیں اور آپ کو 10 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی مل جائے۔ اللہ کرے اظہر صاحب کی یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو۔ ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. ویلکم بیک ناظرین۔ رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں۔ جناب انجینئر محمد اظہر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے میں نے تعارف میں بتایا کہ آپ وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشن سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی تھرپارکر۔ ان سے بات ہو رہی تھی کہ کول سے جو بجلی بن رہی ہے اور وہ پورے پاکستان میں نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں آلودگی مختلف حوالوں سے موجود ہے، اس میں پھر فضائی آلودگی کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو اظہر بھائی یہ بتائیے گا کہ جو فضائی آلودگی ہے کوئلے کے جلنے سے، یہ کس حد تک ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ رائے صاحب دیکھیں، بنیادی طور پر ہم بجلی جب بھی کسی فوسل فیول سے بنائیں گے، فوسل فیول کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آئل سے بنائیں گے، ہم ڈیزل سے بنائیں گے، ہم فرنس آئل سے یا ایون گیس سے بھی بنائیں گے، تو فضائی آلودگی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ فضائی آلودگی صرف اگر ہم پانی سے بجلی بنائیں تب نہیں ہوگی، ہم اگر سولر سے بنائیں تب نہیں ہوگی، نیوکلیئر میں بھی نہیں ہوتی اس طرح، لیکن یہ ہے کہ باقی چیزوں سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، آج کل ہو کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ ابھی ہم نے بھی جو وہاں اینگرو نے جو پاور پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، وہاں اس فضائی آلودگی کے کنٹرول کے لیے پورا یونٹ لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو وہ یونٹ اس کے اندر سلفر وغیرہ کے جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اس کو وہ یونٹ ریموو کر لیتا ہے۔ لہٰذا میں یہ تو نہیں کہتا کہ گیسز نہیں جاتی فضا میں، گیسز تو چاہے گیس سے بجلی بنائیں یا ڈیزل سے بنائیں یا فرنس آئل سے بنائیں وہ جائیں گی، لیکن چونکہ یہ جو ماڈرن یونٹس ہیں، اس ماڈرن یونٹ میں جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں ایک اور یونٹ، اور اس پہ کمپنی اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتی ہے ان یونٹس کو چلانے کے لیے، تو اس سے یہ ہے کہ فضائی آلودگی کم سے کم ہو جاتی ہے۔ یعنی بین الاقوامی معیار کے مطابق جو ہے وہ تمام میئرمنٹ جو ہے نا وہ جاری وہ بالکل ہم لیتے ہیں، اور وہ ہماری جو فضا میں جو گیسز جا رہی ہیں ان کی میئرمنٹ بھی ہوتی ہے، اور جو ہمارا نیشنل کوالٹی انوائرمنٹل سٹینڈرڈز ہیں وہ اس کے تحت ہی ہم بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ جدید ترین پلانٹ ہیں، تو آلودگی کم سے کم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ وہاں چل رہا ہے، اس میں کم و بیش کتنے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ تھر کے صحرا میں اس وقت یہ جو 3 ہمارے پاس پاور یونٹس ہیں اور ایک مائن ہے، تو ہمارے پاس وہاں 10,000 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے وہاں۔ وہاں انجینئرز بھی ہیں ہر قسم کے، اور وہاں ٹیکنیشینز بھی ہیں، اور وہاں
لیبر بھی ہے اور ڈرائیورز بھی ہیں. اور ایک اور بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں کہ بہت سارا روزگار وہ ہم نے ادھر لوکل کمیونٹی، جو تھرڈ پارکر کی بات ہوتی ہے کہ وہاں بڑی غربت ہے اور وہاں روزگار نہیں ہے، تو بہت تقریباً 70% جو ہم نے روزگار مہیا کیا ہوا ہے وہ لوکل لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے. یعنی جیسے ہوٹل ہیں، کھانے کی چیزیں ہوٹل ہیں، ایون جو ڈرائیورز ہیں جو ٹرک چلاتے ہیں، ہم نے ان ڈرائیورز کو ٹریننگ دی ہے. اچھا. اور اسی طرح جو باقی جتنا بھی اسٹاف ہے، اور ایون کے جو ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے، وہ بھی جو لوکل ہمیں مہیا ہو سکتا تھا وہ ہم نے وہاں، یعنی آپ نے مقامی لوگوں کو، مقامی لوگوں کو ہم پریفرنس دیتے ہیں. تو تقریباً 10,000 کے قریب وہاں ڈیلی. اچھا، یہ جو 10,000 لوگ ہیں تو ان کے لیے وہاں رہائش گاہیں جو ہیں وہ باقاعدہ بنائی گئی ہوں گی، ظاہر بات ہے. جی. بہرحال وہ ڈیزرٹ ہے، اتنے زیادہ بڑے اسکیل کے اوپر اس طرح گھر تو نہیں مہیا کیے جا سکتے، تو بیچلر اکاموڈیشن ہے، یعنی جیسے وہ کنٹینرز وغیرہ، کنٹینرز ہیں یا فلیٹس ہیں. اچھا. اور اس میں خود بھی وہاں ایک بیچلر سٹیٹس میں رہتا ہوں، اور وہاں پھر ہمارا روٹیشنل جاب ہوتا ہے، یعنی وہ ایسے کہ ہم 15 سے 20 دن وہاں ہوتے ہیں اور اسی طرح 10-12 دن پھر آف پہ ہوتے ہیں، کیونکہ فیملی جو ہے وہ آپ کی اپنے ہوم ٹاؤن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں ایک بیچلر سٹیٹس ہے. بہرحال یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں ٹھیک ہے، جاب کے لیے لوگ آتے ہیں، روزگار بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس صحرا کے اندر، وہ روزگار کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ ایک قومی خدمت بھی ہے کہ پاکستان کے لیے، ایک پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے جو ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، اس کول کو نکالنا، اس سے سستی بجلی بنانا، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے. تو یہ ایک اور اس کا مثبت پہلو ہے جو کہ وہاں کے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، یہ بتائیے کہ وہاں جو کول کا پروجیکٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ کی پارٹنرشپ ہے، کیا یہ حکومتیں تبدیل ہونے سے اس میں کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ چونکہ کانٹریکٹ اب طے پا چکے ہیں، پروجیکٹ اب بڑا سکسیسفل چل رہا ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ اس معاملے میں بہرحال بڑی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جہاں جہاں ان کا بھی کردار ہوتا ہے بڑا وہ تعاون کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سکسیسفل پروجیکٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، کیونکہ عام طور پر پرائیویٹ سیکٹر ہی پروجیکٹس لگاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ جو کول مائننگ ہے، جو پاور پلانٹ ہے وہ تو میں نے بتایا کہ پیور پرائیویٹ سیکٹر ہے، لیکن یہ جو مائننگ ہے کول، کیونکہ وہ زمین گورنمنٹ سے لیز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہرحال ایک بڑا سکسیسفل پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ ہے جو کہ بڑا سکسیسفلی کام کر رہا ہے. اچھا، جو ایک آپ کی مائن ہے جی، جس میں کھدائی ہو رہی ہے اس وقت 450 فٹ گہرائی میں، تو وہ کتنے عرصے تک وہاں سے کوئلہ نکلتا رہے گا؟ جی، ہمارا پروجیکٹ ویسے جو یہ 30 سال کا پروجیکٹ ہے. اچھا، انیشلی 30 سال کا ہے، تو 30 سال تک تو بڑے آرام سے نکلتا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن مائنز جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ ان کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور فردر اس سے کوئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے. تو انیشل پروجیکٹ ہمارا 30 سال کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ اس کو آگے جتنا مرضی رن کر سکیں، جب تک کہ یہ ذخیرہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یہ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کیا مزید جو پاور پلانٹس ہیں ان کے لگانے کا کوئی منصوبہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ ابھی بالکل دیکھیں، جو 2 پاور پلانٹ ہیں، انفیکٹ 3 پاور پلانٹ جو چائنیز لگا رہے ہیں وہ، اور جو 2، ایک ہپکو اور ایک تھلنووا، وہ تو بالکل ابھی پچھلے مہینے ہی اچھا انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہمارا اینگرو کا جو پاور پلانٹ تھا وہ 2019 سے کام کر رہا ہے. اچھا، تو اس وقت بہرحال ابھی یہ 3 تو ابھی آئے ہیں، تو ابھی پائپ لائن میں اور پروجیکٹ ابھی تو نہیں ہے، لیکن فیوچر میں بہرحال آنے کے امکانات تو ہوتے ہیں. اچھا، ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف میرے خیال وہاں تشریف لے گئے. جی، اور میں تصاویر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے انہیں بریفنگ دی، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. جی، وہاں بریفنگ ویسے انرجی منسٹر امتیاز شیخ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو دی تھی، تو ہم نے بھی صاحب زیر گفتگو کے اندر پارٹیسپیٹ کیا.
پرائم منسٹر صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ اور مراد علی شاہ صاحب بھی وہاں آئے. ہم نے ہماری جو کان ہے کوئلے کی، یہ پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 3.8 ملین ٹن سالانہ پہ، 3.8 ملین ٹن. ہم نے اس کو جب ایکسپینڈ کیا تو اب ہماری کان کی کیپیسٹی ڈبل ہو گئی ہے، ہم اب ہے 7.4 ملین ٹن سالانہ. اچھا. تو یہ جو ہمارا فیز 2 ہے جس میں ہم نے ایکسپینشن کی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا، اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ نیا پاور پلانٹ چلا تھا ہپکو کا، تو اس کا بھی انہوں نے افتتاح کیا. تو وہ آ کے بڑے حیران ہوئے وہاں کے اس تھر کے ڈیزرٹ کے اندر اس طرح کا آپ نے اتنا بڑا پروجیکٹ، اور وہ ان کو بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑے خوش بھی ہوئے. لوگوں کا تاثر ہے مطلب اس کو بالکل زائل کر دیا. جی بالکل، وہ بڑے خوش بھی ہوئے کہ یہ اس ڈیزرٹ میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور پاکستان کے لیے اس کا کام ہو رہا ہے. تو بہرحال ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا، میں ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں. اور فیوچر میں میری رائے میں اگر حکومت تھر ریل لنک کے اوپر کام کرے، ایک ریل کی پٹری اگر بچھا دے وہاں، چونکہ تھر پارکر میں یہ جو ریل لنک ہے یہ نہیں ہے، تو 100 کلومیٹر کی اگر تھر ریل لنک وہاں کنیکٹ کر دی جائے جو کہ نیشنل لائن سے کنیکٹ ہو جائے. نزدیک ترین جو 100 میل کے بعد اسٹیشن ہے وہ کون سا؟ وہ چھور کا ہے. ہم تھر پارکر میں جس جگہ ہماری مائن ہے اس کو اسلام کوٹ کہتے ہیں. اچھا. تو اسلام کوٹ سے چھور 100 کلومیٹر ہے. یہ 100 کلومیٹر کی لائن اگر بچ جائے تو پھر اس کول کے لیے پورا پاکستان اوپن ہو جائے گا. پھر سیمنٹ انڈسٹری میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، پھر یہ دوسرے پاور پلانٹ پہ استعمال ہو سکتا ہے، پھر یہ اور بھی مختلف جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے. تو آج پوری سیمنٹ انڈسٹری پاکستان کے اندر وہ بھی امپورٹڈ کول استعمال کرتی ہے. وہ انڈسٹری اگر شفٹ ہو جائے تھر کول کے اوپر جو کہ سستا، میں نے آپ کو بتایا، تو سیمنٹ کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت ساری مہنگائی جو ہے نا کم ہو سکتی ہے. وہ بالکل یہ اس تھر کول کے استعمال سے پاکستان کے اندر کافی ساری چیزوں کے اندر آپ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. اچھا، زبردست. اچھا، جو آپ کا اینگرو کا ادارہ ہے، ظاہر بات ہے یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ کی اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور پلانٹ لگا اور بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ تک پہنچ رہی ہے. تو کیا دیگر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، کیا ان کی بھی کوئی دلچسپی ہے کہ ہم بھی کوئی اسی طرح کا کام قومی خدمت کے جذبے کے تحت کریں؟ تو آپ کے علم میں ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ 2 بڑے ادارے جیسے ہپکو ہے، ہپ پاور، انہوں نے اپنا ایک پاور پلانٹ وہاں لگایا ہے. تھل نووا ایک اور کمپنی ہے، انہوں نے بھی وہاں یہ لگایا ہے. تو اس وقت وہاں آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 کمپنیاں تو کام کر رہی ہیں. چوتھی چائنیز ہے، چائنیز انویسٹمنٹ ہے. تو وہاں تھر کے علاقے میں یہ 4 کمپنیاں، شنگائی الیکٹرک ہے، ہپکو ہے، اینگرو ہے اور تھل نووا ہے، یہ 4 کمپنیاں کام کر رہی ہیں. اور آگے بھی صاف ظاہر ہے کہ پاکستان میں جیسے جیسے انرجی کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی یا بجلی کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی تو پھر اور بھی کمپنیز آئیں گی اور اس طرح وہ دلچسپی لیں گی اور اپنے پروجیکٹ وہاں کریں. کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک چیپ یا سستی سورس آف انرجی ہے. تو میرے خیال میں فیوچر میں بالکل آئیں گی اور کمپنیاں جو کہ یہاں پروجیکٹس کریں گی اور کرنا بھی چاہیے. جی بالکل کرنا بھی چاہیے، پاکستان کے لیے بھی یہی بہتر ہے. اچھا، آپ کا جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے یعنی 100 کلومیٹر مین روڈ سے، تو اس کے لیے کیا کوئی باقاعدہ کوئی موٹر وے ٹائپ کوئی سڑک بنی ہوئی ہے یا کس طرح آپ لوگ وہاں؟ ہاں نہیں، وہاں ریل کا تو میں نے کہا کہ 100 کلومیٹر دور ہے جی، لیکن اس پروجیکٹ کی وجہ سے سڑکیں بنا دی تھیں گورنمنٹ آف سندھ نے سڑکیں بنا دی تھیں. اچھا. تو وہ سڑکوں سے موٹر وے تو دیکھیں موٹر وے تو ختم ہو جاتی ہے سکھر تک. ٹھیک ہے. یہاں سے سکھر تک ہے موٹر وے، تو باقی پھر وہ سنگل روڈز ہیں. لیکن آمد و رفت بائی روڈ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اتنا مسئلہ نہیں ہے، سہولت ہے بالکل ہے. اچھا. آنے جانے کی یہ تو اور گاڑیاں سب کے پاس موجود ہیں ظاہر بات. ہاں تو آپ تو یہ آنا جانا اتنا مسئلہ نہیں ہے وہاں. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا شاید جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے، جو بسیں وغیرہ چلتی ہیں شاید وہ تھوڑا کم ہی چلتی ہیں تھر کے علاقے میں، لیکن جو آپ کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے وہ تو چل رہی ہے. جو آپ کے سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاں وہ یہ ہمارا پروجیکٹ آتا ہے سی پیک کے تحت. اچھا. تو وہاں آرمی کا ایک یونٹ ڈپیوٹیڈ ہے. اچھا. اسی طرح پولیس بھی ڈپیوٹیڈ ہے اور ہماری اپنی سیکورٹی بھی ہے. تو تو 3 لیئرز ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آرمی کا ایک سرکل آتا ہے. ٹھیک ہے.
پھر اندر پولیس کا ایک سرکل آتا ہے, پھر ایک تیسرا لیئر جو انٹرنل جو ہماری اپنی سیکیورٹی ہے, کیونکہ ہمارے پاس چائنیز بیٹھے ہیں وہاں اس پاور پلانٹ پہ اور ہماری مائن پہ تقریباً 250 کے قریب چائنیز بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, ان چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے تو یہ ایک 3 لیئر سیکیورٹی سسٹم اویلیبل ہے, تو فول پروف ہے وہاں الحمدللہ. آج تک کبھی بھی کوئی تھرپارکر میں کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ کوئی اٹیک خدا نخواستہ ہوا ہو یا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا. ظاہر بات ہے وہاں جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں سب وطن کی خدمت کر رہے ہیں, اور جی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. جی جی بالکل آمین. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ ایک سوال ایک ذاتی سا, کہ آپ کے والد گرامی ایک بیوروکریٹ تھے, آپ کے تایا جان حضرت ممتاز العیشی جی جی رحمۃ اللہ علیہ, ایک ممتاز ادیب اور شاعر, ہاں جی, اور آپ انجینئر بن گئے. تو یہ جو تضاد ہے ذرا اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں. ہاں بس والد صاحب نے LLB کیا تھا. والد صاحب اس زمانے میں بہرحال وہ یہ تعلیم بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی, اور تایا مرحوم ممتاز العیشی صاحب تو وہ تو خیر پورا ملتان اور پاکستان کی پہچان بھی تھے. بالکل ایسی ہے. تو بہرحال میں اب جب ہمارا دور آیا تو اس وقت یہی تھا کہ اچھی جابز وغیرہ انجینئرنگ میں ہو سکتی ہے, تو پھر میرٹ شیریٹ کے لیے کوشش کی. اس زمانے میں FSC میں تھوڑی جان ماری, تو پھر انشاءاللہ وہ الحمدللہ وہ میرٹ بن گیا, تو پھر انجینئرنگ کی. تو انجینئرنگ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی, میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی, میں پنجاب یونیورسٹی سے کی. اور ملتان میں کس ادارے میں پڑھتے رہے؟ ملتان میں اسلامیہ اسکول دولت گیٹ میرا اسکول ہے. اچھا, اور اس کے بعد کالج میرا سائنس کالج ہے. اچھا, واہ واہ, دونوں بڑے بالکل. اچھا, کچھ ایسے اساتذہ جنہوں نے کوئی خاص تحریک آپ کے اندر پیدا کی, کوئی یاد ہے آپ کو اسکول یا کالج میں؟ نہیں بالکل. دیکھیں ہمارے مجھے اچھی طرح یاد ہے اسکول کے اندر فرمان صاحب ہوتے تھے, ہمارے فزکس کے استاد تھے. تو جس طریقے سے انہوں نے فزکس ہمیں پڑھائی, اور اسی طرح رفیق صاحب ہوتے تھے کیمسٹری کے. تو ان دونوں نے فزکس اور کیمسٹری جس طرح پڑھائی تو اس کے اندر بڑا شوق پیدا ہوا. اور فرمان صاحب تو بہت ہی ہمارے مطلب جس طرح وہ ہمیں کانسیپٹ دیتے تھے تو اس نے ہماری بڑی بیس بنائی. اور اسی طرح پھر جب میں کالج گیا تو کالج میں اس وقت اور پھر بعد میں بھی بڑے مشہور ہمارے پرویز صادق صاحب تھے, ہمارے فزکس کے پروفیسر, بڑا نام, تو ان کا بڑا نام تھا ملتان, انہوں نے مجھے پڑھایا. تو وہ جب اس طرح کے اساتذہ میں ملے زندگی میں تو مطلب بڑی ان کی مہربانی, اور ہمیں ان اساتذہ کے دل میں بڑا احترام ہے کہ وہ پھر انہی کی بدولت جو بھی آگے ایجوکیشن میں جو بھی منزلیں ہم نے طے کی ہیں, تو بہرحال یہ ہمارے انہی استادوں کی نظر کرم ہے, یا کہہ لیں کہ انہی کی شفقت ہے جس کی وجہ سے آج جو بھی. مجھے یاد آ رہا ہے ایک شعر کہ ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں, ایسا کرو کہ سیپ فراہم کرو ہمیں, کیسے بنیں گے لال و گوہر ہم پہ چھوڑ. تو یہ اساتذہ کرام, جی بالکل, یہ اساتذہ کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جی, اس کے بعد اور اساتذہ کی جو شفقت ہے اسی کی بدولت پھر جو بھی. اچھا یہ بتائیے کوئی ادب کی طرف کوئی آپ کا رجحان؟ میں ویسے میرا سپورٹس پہ بہت زیادہ رجحان رہا. اچھا, تو کیا پسند ہے کھیلوں؟ میں مختلف سپورٹس میں نے کھیلی ہیں, لیکن میں نے کرکٹ کھیلی ہے. اچھا, میں نے کرکٹ کھیلی ہے, میں کالج کی ٹیم میں بھی تھا, میں نے یونیورسٹی میں سے بھی کھیلا, اور اینگرو کی طرف سے میں نے کوئی پچھلے 22 سال سے میں اس کا کیپٹن تھا اینگرو کی ٹیم سے. اچھا, تو اینگرو سے بھی کھیلا. کوئٹہ گلیڈیٹر آئی ہمارے ڈہرکی میں, اس زمانے میں ہم نے نیشنل جتنے بھی سرفراز اور یہ سارے نیشنل لیول کے پلیئرز آئے تھے, تو اور بلکہ اس وقت سرفراز کیپٹن تھا, تو ان سے ہم نے ایک میچ کھیلا. اچھا, تو وہ کرکٹ سے ایک لگاؤ رہا اور کرکٹ کھیلی. باقی پھر ٹیبل ٹینس ہے, سوئمنگ ہے, والی بال میں نے بڑا کھیلی ہے. تو یعنی گویا آپ آل راؤنڈر ہیں. ہاں بس. تو وہ پھر سپورٹس اور ذرا کچھ انجینئرنگ کی وجہ سے گو کہ گھر میں تو تایا جان کی وجہ سے ادبی ماحول ہوتا تھا, اور ہم ان کے شعر وغیرہ سنتے تھے اور بڑا مزہ آتا تھا. لیکن کوئی اشعار آپ کو یاد بھی ہوئے؟ ہاں وہ ہے کہ کچھ سنو اور سناؤ میں ابھی زندہ ہوں, یوں مجھے بھول نہ جاؤ میں ابھی زندہ ہوں, یہ ان کی بڑی مشہور غزل ہے.
تو یہ ہے. تو میں نے ان کے لیے کالم لکھا تھا، نوائے وقت میں شائع ہوا ان کی ایک جی بستی جی پر. جی بالکل بالکل. وسیم بھائی کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہاں ان کی بالکل. نظامت کے اعزاز مجھے حاصل رہتا اچھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ واہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں آپ نے بتایا تھا کہ اینگرو میں رہتے ہوئے آپ کا جو شعبہ تھا ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے، جی میں وہاں اس پر آپ نے کام کیا. جی بالکل. تو ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. جی جی بیسیکلی پاکستان کے اندر ذرا اس شعبے پہ تھوڑا کم توجہ دی جاتی ہے، لیکن اینگرو میں چونکہ اینگرو بنیادی طور پر ایک امریکن کمپنی تھی، 1992 تک یہ امریکن کمپنی تھی. اچھا ایکزون موبل جو ایک بڑی کمپنی ہے دنیا کی، اس کا پارٹ تھی. اچھا. پھر 92 میں امریکنز چلے گئے تو پھر یہ تب سے پاکستانی کمپنی ہے. تو اس لیے اس میں سسٹمز سیفٹی کے یا ہیلتھ کے یا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ وہ بڑے مضبوط سسٹم ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ اس پر فوکس کرنے کے لیے ہم اپنی جو جتنے بھی ہمارے پاس امپلائی ہوتے ہیں ان کو ہم اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جی سیفٹی ہیلتھ اور انوائرمنٹ پہ بہت زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ ہم یہ کوئی چاہتے ہیں کمپرومائز نہیں ہے اس پہ، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ہمارے سسٹم بہت ہی اس کے اوپر بڑے روبسٹ ہیں. تو ہیلتھ کے حوالے سے بہرحال جب میں جی ایم تھا اینگرو فرٹیلائزر میں تو کافی وہاں میں نے اس کے اوپر اسٹڈی وغیرہ کیا. اس کا مجھے خود بھی بڑا فائدہ ہوا، ایز اے اسپورٹس مین بھی اصل میں مجھے فائدہ ہوا. اور بہرحال اس کے اوپر پھر پورے پروگرامز کیے جا سکتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ، اس پہ بھی پھر اس کے اوپر ہم یہ اپنے ناظرین کے لیے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، بٹ وہ پھر ایک پوری گفتگو ہے جو کہ ہم فیوچر میں کر سکتے ہیں. تو اس پر کوئی آپ نے مطلب ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کوئی اخبارات میں کوئی جیسے کالمز وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں یا مضامین لکھے جاتے ہیں یا کوئی کتابچہ وغیرہ کوئی آپ نے؟ جی جی ایک میں نے چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا ادھر، وہ لیکن بنیادی طور پر وہیں جو اینگرو کے امپلائیز کے لیے لکھا تھا کہ کچھ وہ پڑھ کے ان کو فائدہ ہو. ہاں اخبارات میں اکمل بھائی نے بڑی دفعہ کہا، بٹ کچھ ہمارا جاب کی نیچر ایسی ہے مصروفیت کے، وہ پھر ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ تھوڑا کرنا چاہیے تاکہ دوستوں کی اور باقی بھی لوگوں کی اس کے اندر تک جو ہے وہ ان کو فائدہ ہو سکے. تو یہ واقعی ہے جی بالکل. اچھا مکس اسپیشل میں آپ ہمارے مہمان ہیں، اور اس میں آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین سے کوئی ایسی خاص بات کہ جو اس سے پہلے اس انداز میں ان تک نہیں پہنچی، تو ذرا ناظرین سے مخاطب ہو کر اپنے تجربات کی روشنی میں جو بھی پیغام آپ دینا چاہیں. ہاں اصل میں ذاتی طور پر ایک تو خیر انرجی کے حوالے سے میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ایون جو بھی ارباب و اختیار ہیں کہ پاکستان میں اتنا بڑا ذخیرہ ہے، سستی انرجی ہے، سستا کول اویلیبل ہے، تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے تاکہ اس سے پاکستانی قوم کا بھی فائدہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ میری رائے میں کہ ہم بہت ایک تنقید تو کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو بنیادی طور پر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ میری ذات سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ایک کورس میں تھے، تو ہمارے ایک ٹیچر سمجھ لیں یا جو ہمارے کورس کو کنڈکٹ کر رہے تھے، انہوں نے جو ہمیں کورس کرایا وہ بہت ہی زبردست قسم کا کورس تھا. اور اس کورس میں سب لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ جو باتیں بتائی ہیں وہ ہیں بہت اچھی. سب نے کہا ان کو کہ جی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ پاکستان کے اندر جی یہ اپلائی کرنا مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ اپلائی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یار اگر آپ یہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اچھی ہیں تو آپ خود اس پہ عمل کریں. ایٹ لیسٹ اگر ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے تو تبھی تبدیلی آ سکتی ہے. تو آپ باقی سب کو چھوڑیں، آپ صرف اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ کیا اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں کہ نہیں جلا رہے. تو یہ ان کے کورس کا کرکس تھا، ایک آخری جو وہ بات تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اپنے حصے کی شاید جب شمع جلائیں تو جو پاکستان کے حالات کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں شاید ہم اس کو تبدیل کرنے میں کچھ مطلب پیش رفت کر سکیں.
تو اس کے ساتھ واہ۔ میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے. بہت اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. واہ. جناب انجینئر محمد اظہر ملک ہمارے ساتھ تھے. آپ نے ان سے گفتگو سنی اور پاکستان کا جو بجلی کا بحران ہے اس کے حوالے سے جو امید افزا گفتگو انہوں نے کی، یقیناً اس سے طمانینت محسوس ہوئی اور لگتا ہے کہ مستقبل میں جو ہمارے نامساعد حالات ہیں انرجی کے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. تو انجینئر محمد اظہر ملک آپ کا شکریہ کہ آپ مکس اسپیشل میں تشریف لائے اور آپ نے بڑی کارآمد باتیں بتائیں اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئی. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بھی آپ کو پھر دعوت دیں گے کیونکہ ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ سے کرنی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. اور ناظرین، چونکہ جناب اظہر ملک کا تعلق حضرت ممتاز العیشی فیملی سے ہے اور برادر مکرم برادر طریقہ جناب وسیم ممتاز ایڈوکیٹ ظاہر بات ہے ان کے تایازاد بھائی ہیں، تو انہی کے ایک شعر پر جو ہے میں اس پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، میں بتاؤں کہ یہ گرمی میرے ملتان میں. تو مکس اسپیشل سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.